السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو تازہ ویلاگ ہے اور اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے کلک کریں تاکہ جو بھی تازہ ترین آپ کے پاس خبریں آئیں تو پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یقیناً بڑی اہم ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بہت گرم ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان بھی تنازعات جاری ہیں، اور اسی طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی معاملات کافی گرم ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ الیمین گنڈاپور نے اپنے قائد عمران خان کی رہائی کے لیے کئی مرتبہ پشاور سے اسلام آباد اور لاہور مارچ کیا اور دھرنے کے لیے وہاں گئے۔ ٹھیک ہے کہ وہ دھرنا نہیں دے سکے اور وہ واپس آ گئے، لیکن جو بیانات ہیں وہ انتہائی سخت بیانات ہیں، اور بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ ایک لڑائی چل رہی ہے۔ اب جو تازہ ترین بیان آیا تھا وہ مریم نواز کی جانب سے آیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی جو سیاست ہے یا عمران خان ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ بڑا معنی خیز کا ایک جملہ تھا کہ عمران خان ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر بڑی ایک پیدا ہوگی بے چینی، اور ان کا یہ تھا کہ یہ تو ہمارے قائد کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو شاید ختم کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ تو یقیناً تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں وہ پریشان بھی تھے، اور یہ ماجرائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ماجرائی بڑھتی جا رہی ہے۔ صوبے کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، صوبے میں فنڈز کی کمی ہے، صوبے میں کافی حالات و دہشت گردی کے حوالے سے بھی بڑی خراب ہیں، لیکن یہاں جو ماجرائی کی ایک سچویشن ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اب جو تازہ ترین میں خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ خبر ہے کہ یہاں تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے، تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، اور یہاں سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا، علی زمان ایڈوکیٹ، انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی ہے یہاں پہ جو پشاور کا تھانہ شرکی ہے پشاور میں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کے خلاف ایک قتل کی سازش کے حوالے سے مقدمہ درج کیا جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو الیمین گنڈاپور اور تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف پنجاب میں تو کافی سارے مقدمے ہیں، اور اتنے مقدمے ہیں جن کا ان کو خود بھی علم نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ جو بھی تحریک انصاف کا ایک رہنما گرفتار ہوتا ہے اور جب وہ رہائی اس کی ملتی ہے تو دوسرے مقدمے میں اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب میں کی جو لیڈرشپ ہے یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف صوبے میں مقدمے درج کیے جائیں۔ یہ ٹرینڈ انتہائی خطرناک ہوگا، کیونکہ یہاں پہ آپ مسلم لیگ نون کے خلاف مقدمے درج ہوں گے، اور پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے درج ہیں۔ تو یقیناً یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا ایک معاملہ چلنے جا رہا ہے۔ صرف پہلے سیاسی بیان بازی تھی اور سیاسی ایک دوسرے کو الزامات دیے جاتے تھے، لیکن اب یہ الزامات سے معاملہ نکل آیا ہے۔ تو یہ جو درخواست دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے۔ اب ختم کرنے سے کیا مراد تھی ان کی، یقیناً یہ تو مریم نواز ہی بتائیں گی کہ انہوں نے ان کی سیاست کے حوالے سے بات کی ہے یا کوئی اور ان کے ذہن میں تھی بات۔ یقیناً یہاں پہ تحریک انصاف ہی سمجھتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو جو ہے جیل میں آپ نے دیکھا کہ سہولیات بھی ان سے لی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ زیادہ تر جو پارٹی رہنما ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے مریم نواز کے کہنے پہ کبھی بجلی بند کی جاتی ہے، کبھی وہاں پہ ان سے سہولیات واپس لے لی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام سلسلہ جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں طرف سے وہ ہے۔ لیکن اگر یہ ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے مریم نواز کے خلاف تو میرے خیال میں کہ یہ اس تنازع کو مزید شدت دے گی۔ اس حوالے سے میری پشاور کے جو چیف کیپٹل پولیس ہیں قاسم علی خان، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس کی بالکل تصدیق کی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما تھانہ شرکی آئے تھے، انہوں نے یہ درخواست جمع کروائی ہے، اور پولیس نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے یہ درخواست وصول کر لی ہے۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اب اس پر کیا کارروائی ہوگی؟ تو
سی سی پی او پشاور کا یہ کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ اس حوالے سے کیا مقدمہ درج کیا جائے اور قانونی رائے لی جائے گی۔ یقیناً قانونی رائے بھی صوبائی حکومت کے ہی لوگ دیں گے، تو اگر وہ رائے آتی ہے اس حق میں کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تو یہاں پہ ایف آئی آر ہو جائے گی، جس کے بعد مریم نواز کو یقیناً ضمانت قبل از گرفتاری بھی کروانی پڑے گی۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ خیبر پختونخوا جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں یہاں خیبر پختونخوا نہیں آئیں، لیکن اگر وہ یہاں آتی ہیں تو ان کی گرفتاری کا بھی پھر امکان ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جب یہ کیس چلتا ہے اور عدالت میں جاتا ہے تو یقیناً پھر عدالت میں ان کی حاضری بھی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا قانونی ماہرین جو ہیں اس میں کیا رائے دیتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے پولیس کو اگر کہتے ہیں کہ اس کو ایف آئی آر کی جائے یا نہ کی جائے، تو دونوں اس میں ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ وزارت قانون اور پولیس کے درمیان بھی مشاورت ہوگی، پراسیکیوٹرز جو ہیں وہ بھی اس میں ڈسکس ہوں گے کہ وہ کیا ان کی رائے کیا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معاملہ اتنا گرم سیاسی چل رہا تھا وہ آج مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ پشاور میں گورنمنٹ کالج گئے تھے، وہاں پہ ایک انہوں نے افتتاح کرنا تھا سولر سسٹم کا، چونکہ صوبے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں اور اسکول کالجز ہیں مساجد ہیں ان کے اندر سولر سسٹم کو رائج کیا جائے، تاکہ ایک تو بجلی کی بچت ہو، دوسرا جو بھاری بل ہے وہ بھی کم ہو سکیں۔ لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ علی امین جب آئے تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے صوبے میں طلبہ تنظیموں کو بحال کر دیا، یہ بہت بڑا ایک اعلان تھا ان کا۔ اس طرح کے اعلانات ماضی میں بھی ہوئے، عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا کہ ملک میں جو ہے وہ طلبہ یونین سازی ہو سکے گی، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ نہیں ہو سکی، اور ہمیں نئی لیڈرشپ بھی ظاہر ہے یونیورسٹیز سے کالجز سے ملتی ہے، وہ نہیں آ سکی، اور ایک تربیت کا مرحلہ بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اب یہاں پہ علی امین صاحب نے بڑی ایک معنی خیز گفتگو کی ہے۔ اس دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو گھر والوں کو کہہ کر آئیں گے کہ وہ ہمارا جنازہ پڑھ لیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ اگر ہم نے مارچ کا اعلان کیا اور ہم اسلام آباد کی جانب گئے تو ہم اپنے گھروں میں یہ بتا کر آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم واپس نہ آ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں انتہائی سخت ایک بیان ہے، اور اس قسم کی سیاست میں معذرائی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پالیٹکس کریں ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہنا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے اور ہم فیصلہ کن جنگ میں جا رہے ہیں، تو میرا خیال میں کہ یہ مناسب نہیں لگ رہا۔ یقیناً دیکھیں آپ کارکنوں کو لے کے جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں کارکن آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ اگر جاتے ہیں، ابھی ریسنٹلی جو ایک آ رہا ہے کہ پہلا جو جلسہ یہاں تحریک انصاف جلسے بھی شروع کر رہی ہے، تو پہلا جلسہ جو ہے وہ 8 نومبر کو پشاور میں ہوگا، اور یہ جلسہ جو ہے دیکھنے کے قابل ہوگا کہ اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی اس پہ پشاور میں اور صوبے میں ان کی حکومت ہے، ان کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، تو یقیناً ایک بڑی تعداد یہاں پشاور میں موجود ہونی چاہیے۔ اور اس جلسے میں کیا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ورکر جو ہے وہ کسی صورت یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہیں، اور کارکن جو ہیں ان کی احتجاج ان کے لیے نہ کریں، اور جو ان کے رہنما ہیں وہ احتجاج کریں جائیں اور پھر واپس آ جائیں۔ تو میرے خیال میں اب جو ایک نیا اس میں فیکٹر آیا ہے بشریٰ بی بی کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی اب پشاور میں ہیں اور وہ یہاں پہ اپنے ورکروں سے بھی ملاقات کر رہی ہیں، رہنماؤں کے ساتھ بھی ان کی میٹنگز جاری ہیں، اور وہ عملی طور پر سیاست میں ان کی جو سلسلہ ہے وہ بات چیت کا شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اگلے جتنا بھی یہ لائے عمل ہوگا جو فیصلہ کن جس کو کہا جا رہا ہے، اس میں بشریٰ بی بی کا جو موقف ہوگا، جو ان کی بات ہوگی، اس کا کافی وزن ہوگا، اور یقیناً لوگ جو ہیں اس کو اہمیت بھی دیں گے، اور ورکر بھی یہ سمجھتا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ یہاں پشاور میں اگر وہ ہوں گی تو ابھی مطلب یہ ہے کہ ان کی چونکہ انہوں نے کل ضمانت بھی یہاں سے کروا لی تھی، تو آج ان کا تھا کہ میں زمان پارک جاؤں گی پھر واپس آؤں گی، تو اب ان کا آنا جانا لگا رہے گا، لیکن زیادہ وقت جو ہماری اطلاعات ہیں وہ کے پی میں گزاریں گی۔
لیکن چونکہ انہوں نے ضمانت یہاں سے قبل از گرفتاری لے لی ہے پشاور ہائی کورٹ سے، تو لہٰذا ان کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ اسلام آباد جائیں، لاہور جائیں، اور وہ متحرک ہوں گی پورے پاکستان میں۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ ان کا فوکس جو ہے نا وہ کے پی ہوگا، کیونکہ یہاں سے جو ہے نا بڑے جو جلوس جاتا ہے یا زیادہ لوگ جب جاتے ہیں ورکر، وہ یہاں سے جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے اخراجات ہیں ہمارے جلسوں کے، جیسے ثوابی کا جلسہ تھا 10 کروڑ روپے اس پہ لاگت آئی، تو یہ سارے جو خرچے ہیں یہ بھی علی امین ہی پورے کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب پہ یہ دوہری ذمہ داری آئی ہوئی ہے کہ ایک تو وہ فائنینشلی اس کو پورا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جو ہے ورکرز کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے دنوں میں کے پی پھر جو ہے ایک اہم کردار ادا کرے گا، اور بشرا بی بی اگر پشاور میں ہوں گی تو یقیناً وہ اس کو دیکھیں گی ساری صورتحال کو، اور لوگوں کو یہاں سے موو کرنے کے حوالے سے وہ اپنے جو مشورے ہیں وہ بھی دیں گی ہماری قیادت کو۔ تو بہرحال یہ ایک نئی خبر تھی آج کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ویلاگ پسند آئے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو اگر اچھا لگے تب بھی آپ اس میں ریمارکس دے دیں، اور اگر آپ کو برا لگے تو پھر بھی فیڈ بیک دے دیں، تو ہم کوشش کریں گے اس کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں، اور یقیناً فوکس ہمارا کے پی کے حوالے سے ہی رہے گا، لیکن یقیناً جو ملک کی صورتحال ہے اس کو بھی یہاں پہ ہم گائے بگائے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو جو ہے اس کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں۔